بتائیں کہ حضور خود اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اب یہ خوشی مناتے کہ نہیں منائیں؟ حضور خود پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھیں، خوشی منائیں. اور اگر ہم سنی اپنے انداز میں منا لیں تو کہتے ہیں کہ حضور نے منایا نہیں. اچھا ایک مثال اور دوں. آپ کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ عقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے. عقیقہ جو ہے جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرماتا ہے، تو آپ بچے کی پیدائش کے خوشی میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا نام عقیقہ ہے. جی آج جان لیں آپ کیا بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کو عقیقہ کہتے ہیں. اب حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان فرمانے کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ فرمایا. یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کے بعد تو آپ نے اپنا عقیقہ فرمایا. عقیقہ کسے کہتے ہیں کہ پیدائش کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جائے اسی کو عقیقہ کہتے ہیں. اب مصطفیٰ نے عقیقہ کیا، اسی لیے کسی کے مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ یاد کر لیں، کسی کے انتقال کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا. عقیقہ اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہو، عمر چاہے جو ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو. اگر عقیقہ نہیں ہوا عقیقہ ہو جائے گا. لیکن انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد گھر والے چاہتے عقیقہ کر دے، نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو عقیقہ ہے یہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہے، ولادت کی خوشی میں ہے عقیقہ. لیکن اب انتقال ہو گیا، اب وہ خوشی نہ رہا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی اپنی پیدائش کی خوشی منائی، بکرے کو ذبح کیا اور تمام صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کی دعوت کی. تو یہ پیدائش کی خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ، حق ہے. واہ. اچھا یہ بتائیں، زیادہ وقت نہیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب ڈلیوری ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ خوشی مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں نہیں مناتے ہیں؟ جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے کہ آپ فوراً فون اٹھاتے ہیں اپنے سسرال والوں کو، اپنے دوست احباب ملنے والوں کو، آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب مبارک ہو، قاری صاحب مبارک ہو، حافظ صاحب مبارک ہو. سسرال میں آپ فون کرتے ہیں مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے. صبح آپ لڈو تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے یہ کیسا لڈو ہے، آپ لڈو کیوں بٹوا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی خوشی میں ہم لڈو بٹوا رہے ہیں. ارے آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے شکرانے میں آپ خوشی مناتے ہیں، آپ لڈو تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اور جب مصطفیٰ کی ولادت ہو اس دن اگر ہم سنی مسلمان اگر لوگوں کو بلائیں اور انہیں کھانا کھلائیں یا مٹھائیاں تقسیم کریں یا اللہ اس کے رسول کا ذکر کروائیں اور شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہو اور کہتے ہو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کی میلاد منانا یہ باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے. اس کو ناجائز کہنے والا جب کوئی ہو تو آپ اس سے کہیں کہ اس کی دلیل دو کہ ناجائز ہے.